جب گنبد خضرا کو جب گنبد خضرا کو میں پہلی نظر دیکھا دل جھوم گیا۔ آئیے استقبال کیجئے ثانیہ بنت لال محمد اور عرشیہ بنت مہدی حسن، یہ تیار رہیں تقریر کے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر مہمان خصوصی اور استاد مکرم، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آپ حضرات اندازہ لگاؤ، ایمان کی عظمت، کائنات کا نظام اسی ایمان پر جمع ہوا ہے۔ دنیا میں جس دن ایمان باقی نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اس دن اس پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کی عزت و کامیابی، امن و امان، خوشحال زندگی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی اسی ایمان پر جمع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت، دنیا کی عزت و کامیابی اسی ایمان پر موقوف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر انسانوں کی رہبری کی، اور انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے ایمان کی محنت کی۔ اللہ کے بندوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی ذات کا یقین دل میں بیٹھا لے، یہ تمام چیزیں بنیادی ہیں، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ خود اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مطالبہ کیا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ایسی محنت کرو، ایسا مشق کرو، ایسی قربانیاں دو کہ زبان کے بول دل کی گہرائیوں میں بس جائیں۔ محترم حضرات، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے صحابہ فرماتے تھے ہم نے ایمان پہلے سیکھا، قرآن بعد میں سیکھا۔ ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، مگر اگر ایمان پر محنت ہوتی ہے تو بڑھ جاتا ہے، محنت نہیں ہوتی تو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح تازہ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ بچی ہے جو یہاں جو مقابلہ ہوا ابھی چند روز قبل، مدرسے کا سالانہ تقریری مقابلہ، نعتیہ مقابلہ ہوا، اور پھر جو انہوں نے تعلیم حاصل کی اس کا مقابلہ ہوا، تو ماشاءاللہ اس میں تقریری مقابلے میں اس بچی نے سوم پوزیشن یعنی تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہو جائیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اوجد وافنا واکفر واغنا وجعلنا الزکاة للدین اساسا ومبنا، والصلاة علی محمد المصطفى سید الورا وعلى آلہ واصحابہ المخصوصین بالعلم والتقى، اما بعد۔ قال اللہ تعالی ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کے ایک رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ لب کشائی کر رہی ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور آخرت میں منکر ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیں۔ کسی مسلمان کے پاس مقرر مال و دولت تجارتی سامان ہو اور وہ ہر سال حساب لگا کر اپنے اس مال و دولت تجارتی سامان کا 40واں حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دے، بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو فقہ کی کتابیں دیکھیں۔ محترم دوستو، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے گرد و پیش پر ایک تنہا نظر ڈالیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، کچھ فقیر، کچھ سہارے والے ہیں، کچھ یتیم و یسیر۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بسے ہوں گے
جن کا ہر دن یوم عید اور ہر رات شب برات کی ہے، اور کچھ بیچارے جو 2 روٹی کے محتاج ہیں، کوئی لنگڑا ہے تو کوئی لولا، کوئی اندھا ہے تو کوئی بہرا، جن کے پیٹ خالی ہیں، تن پر کپڑا بھی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کا گزر کیسے ہوگا اگر وہ کسی سے قرض مانگے، قرض نہ ملنے پر مزدوری کرنا چاہے تو کوئی انہیں اپنے یہاں کام نہ دے۔ آپ ذرا بتائیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسلام آیا، اس نے ان کی طرف خاص توجہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے، سب نے اپنے اپنے پیروں کو زکوٰۃ کرنے کا حکم دیا تاکہ سماج سدھرے، غریبی ابھرے، محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، پردیسی اپنے وطن لوٹ جائیں۔ آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا ہر دولت مند ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت کا 40واں حصہ راہ خدا میں صرف کرے۔ کیا وہاں غریبی رہ جائے گی؟ کیا وہاں چند ٹکوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون پینے لگیں گے؟ کیا وہاں چند سکوں کے عوض کسی معصوم کی عزت لوٹی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے جس دیش میں اسلامی معاشرے اپنی مکمل شکل میں وجود پذیر ہوا، وہاں دولت کی اس گردش کی وجہ سے کوئی محتاج نہ رہا۔ لوگ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے تھے اور کوئی نظر نہ آتا تھا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آج ہی اپنے ماحول میں زکوٰۃ کا پورا انتظام کریں۔ زکوٰۃ کا جو ثواب اور انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا اور اسے نہ ادا کرنے والوں کی قیامت کے دن جو رسوائی ہوگی، اس کا آپ تصور بھی کر لیں گے۔ تو آپ زکوٰۃ پابندی سے دیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آخرت میں کامیابی ملے گی ہی، دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل مسرور اور مطمئن رہتا ہے۔ غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید دولت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم، تو میری عنایت کر و اعمال خرچ کیے جا، میں تم کو برابر دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری مراد نازمین بنت ریاست علی، ماشاءاللہ اس نے پورے مدرسہ اسلامیہ رشیدیہ نور العزیز میں 100 پوزیشن یعنی 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، ابد سے لے کے تاریخ انسانی کی ہر دور میں حق و باطل کے درمیان ہمیشہ معرکہ آرائی ہوتی رہی ہے۔ جب جب باطل نے انگڑائی لی اور اپنے انگیز بیانوں سے دل و دماغ کو مسخر کرنے کا درپا ہوا تو حق نے اس کا دندہ شکن جواب دیا، شمشیر بن کر میدان میں صف آرا ہوا اور باطل کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ جب جب فرعون کا سر اٹھا تو اس کی سرکوبی کے لیے کوئی موسیٰ ضرور پیدا کیا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارہ اندر قطارہ اب بھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دوستو، جنگ بدر کیا ہے؟ باطل کی چلتی اور چمکتی ہوئی تلواروں اور تیروں کے لیے ڈھال، کفر و ضلالت کی چلتی ہوئی آندھیوں اور طوفان کے لیے غیر متزلزل پہاڑ، صبر و شکر، ایمانی استقامت، ہمت و جوامردی جذبہ ایمانی کا ایک قلعہ ہے۔ رسخ الایمان، مسلمانوں کی تعداد کم تھی جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ شیر خدا نوجوان، اسلام کلمہ توحید کے متوالے، دین و اسلام کے علم بردار، شوق شہادت میں مستانہ وار، سرور کونین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ کفار و مشرکین کی مکہ کی ناقابل برداشت سزاؤں اور تکلیفوں سے نجات ملی تھی، سکون و اطمینان حاصل ہوا تھا کہ آزمائش کا وقت آ پڑا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر ایک حضرمی شخص کے بدلہ لینے کا سبب ہے۔ کفار و مشرکین کو اپنی طاقت و قوت پر ناز تھا، اپنی جنگی فنکاری اور مہارت پر غرور تھا، اپنی جنگی ساز و سامان پر اعتماد تھا۔ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ادھر مسلمانوں کی مٹی بھر جماعت حربی تدبیروں پیتروں سے خالی، رسد سے بھی خالی تھی،
लेकिन दोस्तों निज़ाम का कायनात तो देखिए, ईमानी कुव्वत व ताकत का अंदाज़ा भी तो कीजिए। दोनों फौजें मैदान कारज़ार में सफ़े आरा हो जाती हैं तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी तालीमात परवरदा याफ्ता तालीम मुट्ठी भर नौजवान लश्कर कुफ़ार का सामना करवाते हैं, तो दूसरी तरफ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छप्पर के नीचे दस्त बेदुआ हो जाते हैं और अपने खुदा के हुजूर में आहोजारी और गिरियोजारी के साथ फरमाते जाते हैं, या रब्बुल आलमीन ये मुट्ठी भर जमात जो तेरा नाम लिया है या अगर हलाक हो गए तो उसके बाद धरती पर तेरा नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा। या रब्बुल आलमीन तू खुसूसी तौर पर इनकी मदद फरमा और गैब से तू इनकी हिम्मत अफजाई फरमा। दोस्तों आगे बढ़कर फिर देखिए फिर क्या होता है। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने तैयार खड़ी थी। उतबा बड़े जोश और खरोश के साथ आता है तो सरतन से जुदा नजर आता है। अबू जहल ठट्ठा मारता और गरजता हुआ नजर आता है। देखते ही देखते उसकी लाश गिरा दी जाती है। घमासान की लड़ाई बड़े बड़े घुन और गिरज के साथ शुरू हो जाती है। सरफरोशान लश्कर कुफार खैमे में घुसकर मारकाट तलवारों की नोक पर उछलते हुए सर नजर आते हैं। तलवारों की झंकारों और घोड़ों की हनहनाहट से पूरा मैदान गूंज उठता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उम्मे हबीबा बिन्त मेहदी हसन, उम्मे हबीबा बिन्त मेहदी हसन स्टेज पे आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, इबादत खालिक व मखलूक के दरमियान एक रिश्ता ताल्लुक़ है जिसको अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह के पैगम्बर हादिए आलम रहबर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत के दस्तूरुल अमल के तौर पर पेश किया है, मकसद हयात के तौर पर वाज़े किया है। फरमाया गया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी जिन व नास की तख्लीक़ का मकसद सिर्फ इबादत है। कायनात में बसने वाली मखलूक़ात, चरिंद व परिंद, नबातात व जमादात, शजर व हजर भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, बल्कि बंदगी व इबादत में सब्र तबुल लिसान है। इरशाद है युसब्बहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। दोस्तों इबादत शुक्र और इताअत का बेहतरीन तरीक़ा जो सरवर कौनैन ने अपनाया, इशारा फरमाया है कि इबादत में नमाज तोहफ़ा है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की शमशीर है और ये वो शाह कलीद है जिससे हर किस्म का कफल खिल जाता है, हर किस्म का तरद्दुद और अज़तराब ख़त्म हो जाता है। नमाजी नमाज में परवरदिगार आलम से सरगोशी करता है। नमाज आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। उनकी ज़ुबानी खुदा ताला ने दावत ईमान के बाद ये ऐलान कराया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। दोस्तों डॉक्टर का नुस्खा गलत हो सकता है, इंजीनियर का नुस्खा फेल हो सकता है, साइंटिस्ट वो ग्रेजुएट के बताए हुए तरीक़े गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन आप जानते होंगे ये किस चीज़ का नुस्खा है। ये नुस्खा नमाज का नुस्खा है। नमाज का ये नुस्खा ना कभी फेल हुआ है और ना कभी फेल होगा। इरशाद नबवी है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून और खंबा है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन को ढा दिया। इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन से उतार फेंका और कुर्रतो इन्नी फी सलाह का मजाक उड़ाया। हजरात इसकी अहमियत इससे भी वाज़ेह हो जाती है कि हालत नमाज में छोटा बड़ा, अमीर व गरीब, हाकिम व हुकूम, नबी या उम्मती, देसी या परदेसी सब बराबर हैं, किसी में कोई इम्तियाज़ नहीं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। हजरात नमाज छोड़ने पर अल्लाह की तरफ से सख्त वाइदें हैं, नबी की तालीम में सख्त फटकार है। फरमाया जानबूझकर नमाज छोड़ना कुफ्र के मुशाबा है। एक मौका पर फरमाया जो लोग अज़ान की आवाज़ सुनकर अपने घरों, दुकानों, कारोबार में मशगूल रहते हैं, जी चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं। हजरात अब आपको नमाज की अहमियत और इसकी अफादियत का खूब अंदाज़ा हो गया होगा, तो आइए हम सब मिलकर अहद करें, पाबंदी सलात का वादा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी दुआ को सुन लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अफ़ज़ा बिन्त इरफान अली
افزا بنت عرفان علی آ جائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پررونق بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے علامہ اقبال کا لافانی نغمہ، جس میں انہوں نے ساری دنیا کے سامنے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلک پیش کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے عرب کے صحرا نشینوں، اونٹ کے گلے بانوں کو تہذیب و تمدن، حضارت و مدنیت سے دور دینوں، شریعت، اخلاق و آداب، ہمدردی و غمخواری اور انسانیت سے بے بہرہ تھے. انہیں تہذیب و ثقافت، دین و شریعت، اخلاق و انسانی تعلیمات سے مزین فرما کر مثل خام سے کندن بنا دیا، اور وہ جنہیں دنیا نے لائق التفاق و قابل اعتنا نہیں سمجھا تھا، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئے، جو خود تہذیب نو کے بانی قرار پائے، جو ظالم و جابر، قاسی القلب، دوش طبیعت کے مالک تھے. وہ عدل پرور، انصاف ور، نرم دل و نرم طبیعت، محبت و ہمدردی کے پیکر بن گئے. شراب و جوا، قمار بازی، رقص و سرود جن کی گھٹی میں پڑا تھا، انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے. ناجائز سودی معاملات سے ایسی توبہ کی کہ پھر اس کا خیال لانا بھی حرام سمجھتے تھے. حضرات، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب فیض تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کا، انسانیت سے محبت کا، جس نے عالم عربی کی کایا پلٹ دی. قرآن نے بھی ان کی اعلیٰ ظرفی، مثالی محبت و تعلق اور اتحاد کی تعریف یوں کی ہے: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرات، یہی نہیں بلکہ سارا عالم جو جہنم زار، ظلم کی بھٹی، درندوں کا مخزن اور چیتوں کی موذی جانوروں کا مخزن بنا ہوا تھا، اسے امن و آشتی، محبت کی علامت، جنت نشاں بنانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذاتیں والا صفات ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے خطاب سے نوازا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمغہ امتیاز عطا فرما کر امت کے لیے ایک مستقل راہ عطا فرمائی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وہ انسان جسے کامیاب و کامرانی، سرخروئی عزیز ہو و سرفرازی عزیز ہو اور دنیا و عقبی دونوں مقام پر شادکام ہونا چاہتا ہو، اسے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ اطاعت شاری کر کے بامراد بن جانا چاہیے. اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد انگلش کی تقریر کے لیے اربینہ بنت مہدی حسن تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا. زمیں آسماں چاند سورج ستارے، زمیں آسماں چاند سورج ستارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. Dear audience, Honorable, my principal, Janab Qari Muhammad Abu Dhar, respected teachers and my dear followers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Arbina bint Amir Hassan. I am from Asif Nagar, New Faridipur, Dubaga, Lucknow. Today the topic of my speech is Islam. Ladies and gentlemen, the messenger of Allah said Islam is to testify that there is no good but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah, to perform the salat, prayers, to pay the zakat, to fast Ramzan, and to make the pilgrimage. To do so, he said, Jibril alayhi salam from number 2 of Al-Nawabis 40, this day I have perfected your religion for you.
completed my favor upon you and have chosen for you Islam is your religion. If anyone describes our religion other than Islam, submission to Allah, never will it be expired of him. Ibrahim was not a Jew Christian but an proud few Muslim. اسلام کی عظمت کو ہم دل میں بسا لیں گے، اسلام کی عظمت کو ہم دل میں بسا لیں گے، توحید کے کلمے کو سینے سے لگا لیں گے. تھینکس ٹو آل آف یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھے، بہت خوب. زندہ شازیہ بن سلیم آ جائیں. انہیں اردو تقریر ماشاءاللہ سیکنڈ پرائز جیتنے والے بچوں کا اب نمبر آیا ہے، اس کے بعد اول پوزیشن والے کو بلایا جائے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان عظام اور ہم سب کے مشفق و مربی استاد محترم قاری محمد ابو ذر صاحب اور ملک کے مشہور ناظم اجلاس قاری جناب سید شاہ فیصل صاحب اور میری ماؤں اور بہنوں اور سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے فحش یعنی بے حیائی بے شرمی کے قریب بھی نہ جاؤ. آج سائنس کا زمانہ ہے، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، ان میں سے کئی چیزیں مفید اور کارآمد ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے. پہلے تو سنیما شروع ہوا، پردے پر ناچ گانے دکھائے جاتے تھے اور دیندار اور بڑے بزرگ ایسی جگہوں پر جانے سے شرم اور جھجک محسوس کرتے تھے. لیکن جب سے ٹی وی کی ایجاد ہوئی ہے تب سے بے حیائی اور بے شرمی کا گویا سیلاب سا آ گیا ہے. اب تو تقریباً ہر گھر میں سنیما ہال بن گیا ہے. اکثر گھروں میں لوگ ٹی وی لا کر لگا لیتے ہیں اور جتنا جی چاہتا اچھے برے پروگرام دیکھتے ہیں. ہوٹل اور دیگر چائے کی دکان والے بھی اس آلہ کو اپنے یہاں لگا لیتے ہیں تاکہ اسی کے بہانے سے زیادہ گاہک دکان پر آئیں اور ان کی دکانداری بڑھ جائے. بعض اوقات ٹی وی پر کچھ اصلاحی پروگرام اور خبریں وغیرہ آتی ہیں، لیکن ان کی مقدار دال میں نمک کے برابر ہے. انسان کا مزاج ہے، اس کی طبیعت برائی کی طرف زیادہ چلتی ہے، اس لیے بے حیائی اور بے شرمی والے پروگراموں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. چنانچہ آج حال یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کے علاوہ بڑے بوڑھے لوگ بھی بے حیائی اور بے شرمی والے پروگرام دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اصلاحی پروگرام بھی اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ عورت کی تصویر ضرور لاتے ہیں، یہاں تک کہ جو خبریں نشر کی جاتی ہیں ان کو بھی پڑھ کر سنانے میں ایک عورت ضرور ہوتی ہے. آج ٹی وی پر ایسی فحش تصویریں آتی ہیں کہ ہر شریف انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. عورتوں اور مردوں کی تصویر آپس میں ایسے دکھایا جاتا ہے، ٹی وی ریلے کرنے والوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ماں باپ بھائی بہن بیٹی نوجوان لڑکے لڑکیاں سب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. اس طرح کے پروگرام میں نوجوان اور بچے جس انداز میں مردوں اور عورتوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح بعد میں خود بھی عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں ننگاپن بڑھتا جا رہا ہے، نوجوان جنسی آوارگی کا شکار ہو رہے ہیں. لوگ اپنا زیادہ فارغ وقت لہو و لعب میں گزار رہے ہیں. اپنا کام کا حرج کر کے لوگ دنوں رات کرکٹ کا میچ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بے مقصد کی بحثیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور بازیاں لگاتے ہیں. ٹیلی ویژن سنیما اور ریڈیو بے پردگی ہے سرے محشر یہ فتنے باعث شرمندگی. بے حیائی عام ہے دنیا میں ان سے آج کل چھن گئی ہے بشر کی راحت و آسودگی. بچوں کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اسکول سے آ کر ہر وقت ٹی وی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. ٹی وی زیادہ دیکھنے سے بینائی یعنی آنکھ سے دیکھنے کی قوت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے. ٹی وی سے کئی شرمناک واقعات ہو چکے ہیں. ابھی حال ہی میں 2 دوستوں کا واقعہ گزرا ہے. ایک دوست ریاض میں رہتا تھا، دوسرا جدہ میں. ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. دوسرے نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا کہ اس پر سخت عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے بچوں کے اصرار کے لیے ٹی وی لا کر گھر میں لگا لیا تھا.
उसने अपने दोस्त से गुजारिश की कि वो मेरे घर जाकर बच्चों को समझा दे कि फौरन टीवी निकाल दे। चुनांच वो सुबह उठकर अपने दोस्त के घर आ गया। उसने बच्चों से सारा माजरा बयान किया। मरहूम दोस्त के बच्चे को बड़ा सदमा हुआ और उसी वक्त टीवी उठाकर पटक दिया और वो टूट फूट गया। फिर मरहूम दोस्त दूसरे दिन ख्वाब में दिखाई पड़ा। इस बार वो काफ़ी खुश था, उस पर कोई आज़ाब नहीं हो रहा था। अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमान सोच बुराई की तरफ माइल है। अपने बच्चों के लिए घरों में टीवी लाकर लगा लेते हैं। एक बुराई तो वो होती है जो खुद अपनी ज़ात तक महदूद होती है, लेकिन टीवी की ऐसी बुराई होती है कि उसको ना जाने कितने लोग देखते हैं। अक्सर घरों में मोहल्ले के लोग आकर टीवी देखते हैं। जितने लोग टीवी देखकर गलत रास्ता पकड़ेंगे उन सब का बवाल टीवी लाने वाले पर होगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस लानत से महफूज रखे, आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है अब तक की जो हमने गलती की उसको माफ़ फरमाए और आइंदा के लिए तय कर ले कि टीवी के करीब भी ना जाएंगे। अल्लाह हमारे इस इरादे को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, अब फर्स्ट पोजीशन वालों का नंबर आ रहा है। उर्दू तकरीर के लिए शाहीन बानो के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शाहीन बानो ने अव्वल पोजीशन हासिल की है उर्दू तकरीर में। बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। जनाबे सदर, मेहमानाने खुसूसी और सामईने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, इमरोज़ की शोरिश में अंदेशाए फरदा दे। बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे अल्लाह। पहले मैं खुदावंदे कुद्दूस का 1000 बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि इस अजीम मौके पर आप हजरात से गुफ्तगू कर सकूं, अपने दिली जज्बात और कल्बी एहसासात आप तक पहुंचा सकूं, और इस प्रोग्राम के मौके पर जो मुसलमानों का तर्जुमान और पूरी मिल्लत इस्लामिया की नुमाइंदगी करता है, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाऊं और साफ तौर से आपको बतला दूं कि आप जो यहाँ इकट्ठे हुए, सर जोड़ कर बैठे, दूर दराज का सफ़र किया, कीमती वक्त सर्फ किया, अपने आराम को तर्क और राहत को कुर्बान किया, आपका इस तरह बैठना, ऐसी दीनी महफिलें कायम करना, ऐसे प्रोग्राम मुनअक़िद करना और उनमें शिरकत करना बड़ा अहम और मुबारक फरीज़ा है। इससे उम्मत की साख और मिल्ली तशख़्ख़ुस बाक़ी रहता है। अल्लाह ताला हम सब के मसाग़ी जमीला को कबूल फरमाए, आमीन। हजरात, इस मौके पर मदारिस इस्लामिया की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डालना चाहती हूँ। ये मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, बहुत से झोपड़ियों छप्परों की शक्ल में, कोई किले की शक्ल में, कोई बेहतरीन व शानदार इमारतों की शक्ल में, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के आहिनी हिसार हैं। इनसे मिल्लत का तशख़्ख़ुस कायम रहता है। ये उम्मत इस्लामिया के धड़कते दिल हैं। ये इस्लामी कल्चर व सकाफत के आईनादार हैं। ये इखलाक़ व ईमान और इखलास और रूहानियत के सरचश्मे हैं। यहाँ मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिलती है, यहाँ प्यासों को सैराबी मिलती है, यहाँ तलबा के क़ुलूब में उख़ुवत व हमदर्दी, मसावत और रवादारी की तुख़मरेज़ी की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इनके फ़िक्र अक़ाइद सही होते हैं, इनमें फ़िक्र आखिरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, आने वाली ज़िंदगी के लिए इसे ट्रेनिंग दी जाती है, इसे सवालों के जवाबात याद कराए जाते हैं। दोस्तों, बहुत से हजरात इसे हकीकत समझते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई, इसमें बहुत सी चीज़ों की ईजाद हो गई, इसकी भी कोशिश हो रही है कि सूरज, चांद और सैयारों को अपने कब्जे में कर लिया जाए। तरह तरह के इनकशाफात हो रहे हैं। इन साइंसी इजादात ने बहुत सी चीज़ों का
انکار کر دیا ہے، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدارا مجھے بتائیے کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سائنس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکتا ہے، گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں۔ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات، ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ۔ میرے محترم دوستو، مال و دولت، بہترین کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی، ایوان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہیں۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہیں مدارس و مکاتب سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہیں بوریوں پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اور اس ابدی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہیں خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ صحیح ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور کسی نے کمال عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار صحیح و سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے کلی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرح سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگیں، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و وپا کر دیا۔ ٹھیک ان ناقص حالات میں علماء و مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپا چپا پر مکاتب و مدارس قائم کیے، اور امت کے نونہالوں اور ملت کے جیالوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غم گسار علماء مسیح مشینریوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مدارس و مکاتب کا جال نہ پھیلاتے، تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں وطنیت و بت پرستی کا رچاؤ ہوتا، الہاد و لادینیت کا گھر گھر میں مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ کوسوں دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، انہیں اپنی تاریخ اور اپنے کارنامے کی ہوا تک نہ لگتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے، انہوں نے بر وقت مسلمانوں کو سنبھالا، انہیں اپنی تاریخ اور اپنے کارنامے اور اپنے انجام تک پہنچانے کی میں کوشش کی۔ حضرات، اس وقت جو چپا چپا پر مکاتب و مدارس قائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مکھن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق بھی ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے۔ اگر یہ تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم و روح دونوں ہی زندہ ہیں، اور اگر یہ تعلق ختم ہوا تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ دوستوں، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے، ان سے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے اقرار قوم کے اوپر بار ہیں، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ ان حضرات سے میں صرف اتنا عرض کرتی ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے اس کا تعلق
होता तो सारे बेवकूफ़ भूखे मरते, लेकिन निज़ाम कुदरत अजीब है। इसलिए मुसलमानों का असल मसला और मकसद ज़िंदगी पैगाम खुदाबंदी है, दावत व इरशाद है। इस कारवाने सफ़र में रहकर अपनी अबदी ज़िंदगी संवारना है, आखिरत की फ़िक्र करनी है। इसके बारे में इस्लाम व कुरान के इरशादात मुकम्मल वाज़ेह हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और असलाफ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमारे सामने है। उन्होंने इस दुनिया से किस तरह खोशाचीनी की और ख्वाने नियामत से भी सैराबी हासिल करके दामन बचाते हुए किस तरह दुनिया व आखिरत की फलाह व बहबूदी उनके हिस्से में आई। हजरात, ये मदारिस दरअसल इस्लामी छावनियाँ हैं, इनके साए में ज़िंदगी मिलती है, इक़दार की बंद कलियाँ चिटकती हैं, इफ़कार के फूल खिलते हैं, कुरान और हदीस के साए में ज़िंदगी पलकर जवान होती है। इसलिए ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है कि इनके साथ हम भी वाबस्ता हों, अपना ताल्लुक़ कायम करें और इनकी इयानत करें, वरना यहाँ भी यूरोप के मैखानों का नज़ारा हो सकता है। इकबाल मरहूम ने दौरे यूरोप के बाद कहा था, इन मदारिस को यूं ही रहने दो, वरना यूरोप के मैखाने देख आया हूँ, वहाँ का नज़ारा मैंने किया है। इल्हाद व ज़िंदगी की तस्वीर पेश करता है, हर तरफ किरदार कशी की महम है, हर तरफ फिक्र गुस्ताख का सैलाब है। इसलिए तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि इन मदारिस का गाम बगाम साथ दें और हर तरह से इनकी आनत करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की इयानत की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। इल्म के साथ अमल की भी दे क़ुव्वत या रब, इल्म के साथ अमल की भी दे क़ुव्वत या रब, और तौफीक मशक्क़त से भी हिस्सा दे दे। फिर हो फारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर हो फारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर से आवाज़े मोहम्मद को उभारा दे दे। ख़िज़ा परस्त तुझे कुछ खबर नहीं इसकी, कहाँ खुलूस के पौधे लगाए जाते हैं। ख़िज़ा परस्त तुझे कुछ खबर नहीं इसकी, कहाँ खुलूस के पौधे लगाए जाते हैं। ये मदारिस हैं, ये मदारिस हैं, इन्हें हक़ारतों की नज़र से न देख, यहाँ वतन के सिपाही बनाए जाते हैं। जिंदाबाद, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। वो पहला मदरसा सुफ़ात जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।